ایرانی صدر کا دورہ پاکستان اور پھلجڑی سیریز۔ ایرانی صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان آئے جو جمعے سے شروع ہو کر ہفتے کے روز اختتام پذیر ہوا۔ اس دورے میں بہت سے اہم ایجنڈے زیر بحث رہے، بہت سے نکات پر بات چیت ہوئی اور بہت ساری گتھیاں سلجھانے کے واسطے مختلف خطوط پر غور و خوض ہوا۔ یہ ایرانی صدر کا صدارت کی کرسی پر براجمان ہونے کے بعد پہلا پاکستانی دورہ تھا جس میں فریقین کی طرف سے دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گیس پائپ لائن، بجلی کی خرید و فروخت، نئی شاہراہیں بنانے اور 2 طرفہ تجارت پر بات چیت کی گئی۔ اس دورے میں روایتی انداز سے ہٹ کر کچھ اہم امور پر بھی بات چیت ہوئی جن میں سرحدی معاملات بھی شامل تھے۔ 26 مارچ بروز ہفتے کو DGISPR میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ نے ٹویٹ کیا کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف نے ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات میں پاکستان کے خلاف ایرانی سرزمین کے استعمال پر بات چیت کی اور ایرانی صدر سے کہا کہ بھارت ایرانی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے جس کو بند ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ ایرانی صدر کے دورے سے کچھ دیر پہلے بھارتی ایجنسی راہ کا جاسوس کلبھوشن یادو بلوچستان سے گرفتار ہوا تھا۔ کلبھوشن یادو ایرانی علاقے چابہار میں تعینات تھا اور اس کے پاسپورٹ پر ایرانی ویزا لگا ہوا تھا۔ جنرل راحیل شریف سے ملاقات میں ایرانی صدر کو سختی سے کہا گیا کہ ایران پاکستان دشمن اقدامات سے باز آئے، لیکن جب ایرانی صدر نیوز کانفرنس کے لیے آئے اور ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ وہ جنرل راحیل شریف کے اٹھائے گئے اس سوال پر کیا کہتے ہیں، تو ایرانی صدر نے اپنی سبکی چھپانے کے لیے روایتی انداز میں تقیہ کی دبیس چادر اوڑھ کر کہا کہ ملاقات میں ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں، جبکہ دوسری طرف ISPR کے آفیشیل اکاؤنٹ پر موجود ٹویٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ایرانی صدر صرف اس مسئلے پر بات کرنے سے انکار کرتے تو ذہن میں آ سکتا تھا کہ شاید نسیان طاری ہونے کی وجہ سے بھول گئے ہوں، لیکن پگڑی پوش ملاؤں کا پیشہ ورانہ انداز اپناتے ہوئے صدر صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ سوال ایک سازش ہے، کیونکہ جب بھی ایران اور پاکستان ایک دوسرے کے قریب آئے تو سازشیں اور افواہیں پھیلنا شروع ہوئیں، لیکن شاید صدر صاحب سمجھے کہ ایران کی طرح پاکستان میں بھی سوشل میڈیا عوام کی پہنچ سے دور ہوگا، اس لیے جھوٹ تقیہ فرماتے ہوئے انہوں نے یہ سوال ہضم کر لیا اور اس سوال کو دشمنوں کی سازش قرار دیا۔ یقیناً انہوں نے سالار پاکستان جنرل راحیل شریف کو دشمن سمجھا ہوگا، کیونکہ یہ سوال انہی کی طرف سے اٹھایا گیا تھا، اور دشمن کیوں کر بھی نہ سمجھے۔ جنرل راحیل شریف نے جو سعودی عرب میں کی گئی اسلامی ممالک کی نارتھ آف تھنڈر فوجی مشقوں میں قائدانہ کردار ادا کیا تھا، حسن روحانی نے اس دورے کے دوران نیوز کانفرنس سے جو پھلجھڑیاں ارشاد فرمائیں ان میں ایک یہ تھی کہ ماضی میں مسلمان آپس میں لڑتے رہے اور کافر اپنا اسلحہ بیچتے رہے، لیکن شاید صدر صاحب کسی دوسری دنیا میں رہتے ہیں یا پھر ہر وقت سپریم لیڈر علی خامنہئی کی سیوا کرتے رہنے کی وجہ سے اس بات سے غافل ہیں کہ ان کا ملک شام، عراق اور یمن کو جنگ میں دھکیل کر یہی کر رہا ہے۔ ماضی میں عراق کے خلاف اسرائیل اور امریکہ سے اسلحہ خریدنے والا ایران آج شامی، عراقی اور یمنی مسلمانوں کو خون میں نہلانے کے لیے روس سے اسلحہ و بارود خرید رہا ہے، کیونکہ ان کے پیر و مرشد علی خامنہئی کے ہی ایک بیان کے مطابق شامی لوگ سب کافر ہیں، ایرانی فوج اور ان کی کٹ پتلی ملیشے ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر کی ایک اور پھلجڑی یہ تھی کہ کبھی مسلمان ایک طاقت ہوا کرتے تھے، آج ہم متفرق ایک دوسرے سے باہم دست و گریباں ہیں۔ شام و عراق کے مسلمان جل رہے ہیں اور صہیونی آرام سے تماشا کر رہے ہیں۔ صدر صاحب کی یہ بات بھی قابل تعریف ہے، کاش کہ اگر ان کا کردار بھی اس کی تائید کرتا، کیونکہ نہ تو کل اسماعیل صفوی اور اس کا صفوی ایران مسلمانوں سے متحد تھا اور نہ ہی آج خمینی کا ایران مسلمانوں سے متحد ہے، بلکہ اسماعیل صفوی کی تمام جنگیں خلافت عثمانیہ کے خلاف رہیں اور خمینی انقلاب کے نتیجے میں آنے والی ایرانی حکومت کی تمام جنگیں شام، عراق، یمن اور دیگر مسلمان ممالک کے ساتھ ہیں، جبکہ نہ تو ایران نے کبھی اسرائیل کا کوئی بال بھیگا کیا اور نہ ہی کسی اور کافر کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا، بلکہ بھارت سے مل کر پاکستان کے امن اور روس سے مل کر مشرق وسطی کے امن کو داؤ پر لگانا ایران کا اولین ایجنڈا ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے ایک پھلجڑی یہ بھی ارشاد فرمائی کہ سعودی عرب ایک بڑا اسلامی ملک ہے، اسے چاہیے کہ وہ مسلم امہ کی قیادت کرے۔
صدر صاحب نے یہ پھلجڑی شاید پاکستانی عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ارشاد فرمائی، ورنہ تو سعودی عرب کے خلاف ہر چھوٹی بڑی بات پر گلے میں ڈرم لٹکا کر پیٹنا ایسا عارضہ ہے جو ایرانی حکام کو موذی خارش کی طرح لاحق ہے۔ اور ہاں، سعودی عرب کو پوری مسلم دنیا میں ایک اہم مقام حاصل ہے اور مختلف معاملات میں سعودی عرب قائدانہ کردار بھی ادا کرتا رہتا ہے، لیکن ایران شاید مسلم دنیا سے باہر ہے، اس لیے اسے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ ایران کے انقلابی حکام کی منافقت پر مبنی پھلجڑیاں اس انداز میں سامنے آ رہی ہیں کہ اب شاید ان کے مزید جرائم کی پردہ داری نہ ہو سکے اور ان قریب ولایت فقیہ پر قائم ان کے ڈرامے کا ڈراپ سین ہو جائے گا۔ دعوني من كلام ذوي الجدال وأعطوني حبالا من وصال، قناة في سما الأفلاك جاءت بأغلال على